آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاک و ہند میں ذیابیطس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کیوں اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ذیابیطس، جسے ڈائبٹیز بھی کہا جاتا ہے، ڈائبٹیز نہ صرف بزرگوں میں بلکہ نوجوانوں میں بھی ایک عام مرض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یوں تو ہر بیماری ہی ایک تکلیف دہ اور ناخوشگوار امر ہے، تاہم ذیابیطس ایک ایسا تباہ کن اور جان لیوا مرض ہے کہ جو انسان کو مزید کئی خطرناک امراض میں مبتلا کر کے اس کی زندگی کے ہر پہلو کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہونے والی دوسری بیماریوں کے بارے میں بات کریں تو گردوں کا ڈیمیج اور فیل ہو جانا، نظر کی کمزوری اور اندھا پن، خون کا نہ جم پانا، چھوٹے سے چھوٹے زخم کا بھی خطرناک ثابت ہو جانا، اس کے ساتھ ساتھ دل کے امراض بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو دل کے امراض بھی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائبٹک پیشنٹ کا وزن عموماً زیادہ ہونے لگتا ہے۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو پیاس بھی عموماً باقی لوگوں سے زیادہ لگتی ہے، انفیکشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور تھکاوٹ کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنسی کمزوری بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور جو ڈائبٹیز کا مریض زیادہ وقت گزارتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا مریض بھی بنتا جاتا ہے۔ ایسے مریض جنہیں ڈائبٹیز ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہونے لگتی ہے، جو دن بدن باقی مسائل کی جڑ بن جاتی ہے۔ کڈنی فیلئر ایک عام مرض ہے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس مرض پر پوری طرح قابو پا لیا جانا اور مریض کا اس سے مکمل صحتیاب ہو جانا ایک بہت مشکل امر ہے، کیونکہ ایک بار جب ڈائبٹیز ہو جاتا ہے تو اس سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ پیشنٹ کو میڈیسنز کھانا پڑتی ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ اگر وہ احتیاط کرتا ہے تو باقی بیماریوں سے وہ بچ سکتا ہے اور اس کا ڈائبٹیز لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اور جب ایک انسان کو ڈائبٹیز ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بہت ہی پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے غذاؤں کے معاملے میں اپنی ڈیلی لائف میں بہت ساری تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ پاک انڈیا کی بات کریں تو ذیابیطس کا مرض دنیا میں سب سے آگے نکل گیا ہے۔ ابھی یہ گزرے سال 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق چین، ہندوستان اور پاکستان دنیا میں ذیابیطس سے متاثرہ ٹاپ 3 ممالک ہیں۔ چین اور انڈیا کی آبادی تو بہت زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی ان سے بہت کم ہے، لیکن پاکستان میں یہ مرض دن بدن بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ آبادی کے تناسب کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں ذیابیطس سے سب سے زیادہ متاثر شدہ ملک ہے۔ یہ 2022 کی بات ہو رہی ہے، اور بالغ آبادی کے اعتبار سے بات کریں، پاکستان کی کم از کم 30% بالغ آبادی ذیابیطس سے متاثر ہے، یعنی پاک بھارت ذیابیطس میں مکمل طور پر خود کفیل ہیں۔ لیکن یہ اعداد و شمار بھی رجسٹرڈ مریضوں سے متعلق ہیں۔ لاکھوں در لاکھوں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں یہ مرض تو لاحق ہے، تاہم ابھی تک انہیں اس بات کا ادراک نہیں، جن کی تشخیص نہیں کی جا سکی۔ لیکن پاک و ہند میں ذیابیطس کے اس مرض کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو آئیے چند چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کیسے اس ذیابیطس کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ذیابیطس کو عام زبان میں دیمک بھی کہا جاتا ہے، کہ کیسے ایک درخت کو دیمک ختم کر دیتا ہے، اسی طرح ڈائبٹیز جس پیشنٹ کو ہو جاتا ہے تو وہ اس انسان کو بھی دیمک کی طرح ختم کرتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو پاک و ہند میں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے وہ ہے چائے۔ ایک اوسط شخص دن میں 3 سے 5 کپ چائے پی جاتا ہے۔ موسم سرما میں تو چائے کا استعمال اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چائے کے ایک کپ میں 1 سے 2 چمچ چینی شامل ہوتی ہے۔ ایک چائے کا چمچ چینی 5 گرام کے مترادف ہے۔ اگر 1 چمچ چینی شامل ہو تو 5 کپ کا مطلب 25 گرام، اور 2 چمچ چینی ڈالیں تو مطلب 50 گرام چینی ہم بیٹھے بیٹھے پی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو
چائے میں اس سے بھی زیادہ چینی ڈالنے کی شوقین ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں چینی کی مقدار 20 سے 25 گرام تک ہے۔ عرصہ دراز تک روزانہ اس سے زیادہ مقدار میں چینی ذیابیطس سمیت کئی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ جب کئی عرصے تک مسلسل 20 سے 25 گرام چینی استعمال کی جائے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، تو یہ ذیابیطس کی طرف لے جاتی ہے اور یہ ذیابیطس کا سبب بن جاتی ہے۔ چائے کے علاوہ مٹھائی اور بیکری آئٹمز کا بے تحاشا استعمال بھی ذیابیطس کی اہم وجوہات میں شامل ہے۔ چائے میں چینی کے استعمال کی بات کریں تو کم سے کم میٹھا استعمال کیا جائے، یا تو استعمال کیا ہی نہ جائے، اور اگر ایک چینی کا چمچ چائے میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ آدھا چمچ استعمال کیا جائے۔ کولڈ ڈرنکس کی بات کرتے ہیں۔ کاربونیٹڈ کولڈ ڈرنکس یعنی رنگین میٹھا زہر ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک گھونٹ پینا بھی غیر صحت مند ہے، اور 1.5 لیٹر کی بوتل پی لینا بھی غیر صحت مند سرگرمی ہے۔ پیپسی اور کوکا کولا سے لے کر 7 اپ، سپرائٹ، تمام کولڈ ڈرنکس چینی کا پہاڑ ہیں۔ ماؤنٹن ڈیو اور سٹنگ تو باضابطہ خطرناک مشروبات ہیں۔ سٹنگ کی بات کریں تو یہ خود میں ایک نشہ ہے، لہٰذا تمام مشروبات زہر تو ہیں ہی، لیکن ان سب میں سے سٹنگ قابل زہر مشروب ہے۔ سینکڑوں چھوٹے بڑے لوکل برانڈز، لیکن اتنا ہی نہیں، برصغیر پاک و ہند میں تو کولڈ ڈرنکس کی بڑی مقدار بھی جعلی ہے۔ غیر قانونی طور پر بنائے گئے گٹھیا کاپی مشروبات جن پر پیپسی، کوکا کولا وغیرہ کا لیبل لگا کر ان کے نام سے فروخت کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے گزشتہ 2 دہائیوں سے برصغیر میں کولڈ ڈرنکس پینے کا رواج اتنا زور پکڑ چکا ہے کہ بھلے کسی کے گھر مہمان جاؤ یا پھر دوستوں کے ساتھ کسی فاسٹ فوڈ جائنٹ پر، ہر جگہ کولڈ ڈرنکس سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ کولڈ ڈرنکس کا ادھن استعمال نہ صرف پاک و ہند بلکہ گلف ممالک میں بھی ذیابیطس کے بے قابو ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس سے کیسے بچا جائے؟ کولڈ ڈرنکس کو مکمل طور پر ترک کر دینا چاہیے، اور ان کی جگہ صحت بخش مشروبات جیسے جوسز، لسی، اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری جو اہم چیز ہے، غیر متوازن غذا۔ پاک و ہند میں غذائی شعور اور متوازن غذا کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری غذائی عادات موٹاپے اور ذیابیطس کو ٹریگر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ طویل عرصے تک چکنائی، تیز مرچ مسالہ اور اضافی نمک سے بھرپور کھانا موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے، اور موٹاپا ذیابیطس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ ہمیشہ ایک طرح کی خوراک کھانا اور خوراک میں سلاد، فروٹ کا استعمال نہ کرنا بھی ذیابیطس کی طرف لے جاتا ہے، اور جسم میں سلاد، فروٹ اور اجناس سے بے رغبتی انسان کے جسم میں ان نیوٹرینٹس کی کمی پیدا کر دیتی ہے، جس کا حصول شوگر سے لڑنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پہ بات کریں تو پروسیسڈ جنک فوڈز یعنی فاسٹ فوڈز، پیزا، برگر، چپس، یہ تمام جتنے بھی فوڈز ہیں، یہ فاسٹ فوڈ آئٹم، یہ بھی شوگر کی وجہ بنتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے برصغیر پاک و ہند میں فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ ہر شہر میں اب سینکڑوں ہزاروں چھوٹے بڑے فاسٹ فوڈ اسپاٹس موجود ہیں، اور پروسیسڈ فوڈ یعنی ڈبہ پیک بند کھانا جیسے پیکٹ بند کوفتے، کباب، نگٹس وغیرہ کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال جسم میں انسولین ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، جو آگے چل کر ذیابیطس کا باعث بن سکتی ہے۔ جنک فوڈز میں بھرے سیچوریٹڈ فیٹس جس میں ٹرائی گلائسیرائڈز کی مقدار میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ہمیشہ تازہ کھانے کو ترجیح دینی چاہیے، پروسیسڈ فوڈ سے بچنا چاہیے۔ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم کریں۔ غیر متحرک زندگی ذیابیطس کی بہت بڑی وجوہات میں شامل ہے۔ ورزش، واک، سپورٹس اور دیگر جسمانی سرگرمیوں سے دور رہنا، کھانے کے بعد اور بالخصوص رات کے کھانے کے بعد فوراً لیٹ جانا ذیابیطس کو آواز دینے کے مترادف ہے، بالخصوص جب
हमारी ग़िज़ा चिकनाई, चीनी और कर्ब्स से भरपूर हो और इस पर हम जिस्मानी सरगर्मियों से गुरेज़ बरतें तो इसका नतीजा खून में शुगर का गैर मुतवाज़न होते जाना, मोटापा, ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल और आखिरकार ज़ियाबितस की सूरत में निकलता है। जब से बरसग़ीर में स्मार्टफ़ोन के इस्तेमाल ने ज़ोर पकड़ा है, बिलख़ुसूस बच्चों और नौजवानों ने खेल कूद और जिस्मानी सरगर्मियों से बिल्कुल ही किनारा कर लिया है और यही वजह है कि अब 10-15 साल के बच्चे तक ज़ियाबितस का शिकार बन रहे हैं। तो हमें चाहिए हर रोज़ वर्जिश, जॉगिंग, वॉक करना बहुत ज़रूरी है और रात के खाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक लाजमी वॉक करें। स्मार्टफ़ोन ने आजकल की नौजवान नस्ल को जैसे ग्राउंड से दूर कर दिया है, लेकिन स्मार्टफ़ोन से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सबको पता है लेकिन कोई करता नहीं है। इसकी वजह क्या है? याद नहीं रहता, बाकी मसरूफियात में टाइम खर्च हो जाता है। तो जैसे हम लोग जॉब्स करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो हम अपना एक टाइम टेबल सेट करते हैं। वो टाइम टेबल हम कहीं दीवार पे अपने कमरे में लिख के रख लेते हैं या मोबाइल पे अलार्म लगा लेते हैं। तो इसका सबसे बेहतर हल यही है, अलार्म लगा लें मोबाइल पे। जैसे मॉर्निंग में हमने वॉक के लिए जाना है तो वॉक का एक अलार्म सेट कर लें आप, और दिन को भी, या और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया करें। उससे आपको भी रिमाइंड होता रहेगा कि आया मैंने आज ये काम करना है। और फिर शाम के औकात हैं उनमें भी इस तरह की चीज़ें रिमाइंडर पे लगाएं अपने फ़ोन पे, और जब आपने चीनी से बचना हो तो इस तरह की चीज़ें अलर्ट पे लगाएं ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। और रात का खाना खाने के बाद भी जो ही आपकी टाइमिंग है उस हिसाब से भी आप अपने मोबाइल को अलार्म पे सेट करें और लिख के रख लें कि अब ये वक्त वॉक का है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। बाकी आप बेशक इन चीज़ों को जितना मर्ज़ी पढ़ें, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐड नहीं हो सकती जब तक इन चीज़ों को रिमाइंड नहीं किया जाएगा। यकीन करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।